جب فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کا حکم دیا گیا تو یہ انسان کی عظمت و فضیلت کا اعلان تھا۔ پھر آج انسان کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ فرشتوں جیسا بننے کی تمنا کرے؟ حالانکہ انسان کو تو پہلے ہی بلند مقام حاصل تھا، مگر انسان نے اپنے اندر ایک کمزوری پائی۔ میں مر جاؤں گا لیکن فرشتے نہیں مریں گے۔ اسے فرشتوں میں دوام نظر آیا اور وہ اپنی خداداد عزت کو بھول گیا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے صرف اسی ایک پہلو پر دھیان مرکوز بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے اس نے ممنوعہ پھل کھا لیا۔ یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اب وہی سوال آدم اور ہوا سے ہو رہا ہے۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر تم نے درخت کا پھل کیوں کھایا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ مگر آدم اور ان کی بیوی نے عاجزی سے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہی فرق ہے۔ ابلیس نے اپنے گناہ کا جواز پیش کیا، یہ شیطانی عمل ہے۔ آدم نے توبہ کی، یہ انسانیت ہے۔ ممنوعہ درخت محض ایک آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی پابندی تھی، ایک امتحان، ایک تربیت۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو منع کی گئی ہو۔ ممنوع پھل ہمیشہ میٹھا لگتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور حرام کا دائرہ بہت محدود ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء 23 میں چند عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دے کر فرمایا، باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی اصول کا اطلاق کھانے، لباس اور دیگر افعال پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں تثنیہ یعنی صیغہ دوہرا کا استعمال۔ اس پوری کہانی میں قرآن نے ہمیشہ دوہرا صیغہ استعمال کیا ہے، دونوں نے، ان دونوں کو۔ عیسوی دیاریے کے برخلاف جو حوا کو تمام برائی کی جڑ قرار دیتا ہے، قرآن دونوں یعنی آدم اور حوا کو یکساں ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ قرآن نہ تو عورت کو اکیلا قصوروار ٹھہراتا ہے، نہ مرد کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ دونوں نے غلطی کی، دونوں دھوکہ کھا گئے، دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معافی ملی۔ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان نے وسوسہ دیا، تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ نہ جیو۔ یہ دو گہری انسانی خواہشات پر حملہ تھا۔ ایک، ہمیشہ جینا یعنی بقا۔ دوسرا، خدا جیسا بننا یعنی طاقت و اختیار۔ یہ دونوں خواہشیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ اللہ ان کی تکمیل جنت میں کرے گا، وہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا اور بے حساب نعمتوں کا مالک ہوگا، لیکن ہمیشہ اللہ کی مخلوق ہی رہے گا۔ جنتی لباس کا چھن جانا۔ جب آدم و حوا نے ممنوعہ پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں بے پردہ ہو گئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی لباس میں تھے جو نافرمانی کے نتیجے میں چھن گیا۔ پھر انہوں نے درختوں کے پتے لے کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ حیا اور پردے کا شعور اسی واقعے کے بعد پیدا ہوا، شاید اس سے قبل اس کا احساس نہ تھا۔ شیطان کا جنت میں داخلہ۔ کچھ من گھڑت روایات میں آتا ہے کہ شیطان سانپ کی شکل میں جنت میں داخل ہوا یا کسی دروازے کے نیچے سے چلا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے دی تھی، اسے جسمانی طور پر داخل ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ شیطان دور سے دلوں پر اثر ڈال سکتا ہے، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ ہمیشگی اور الوہیت کی خواہش۔ انسان فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بار ملک الموت کو تماچا مارا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے کسی کام میں اتنی جھجک نہیں ہوتی جتنی مومن کی جان لینے میں ہوتی ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندہ رہنے کی خواہش فطری ہے اور جنت میں یہ ہمیشہ پوری ہوگی۔ توحید کا اعتماد۔ مقرر ایک واقعہ سناتے ہیں کہ درباروں پر بیٹھے پاگل فقیر بھی پہچان لیتے ہیں کہ کون موحد ہیں اور ان سے دور رہتے ہیں، لیکن کچھ عالم کہلانے والے افراد یہ نہیں سمجھ پاتے۔ جھوٹے عقائد اور وسیلے پر تنقید۔
مقرر ان من گھڑت احادیث پر تنقید کرتے ہیں جو فضائل اعمال جیسی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جن کے مطابق حضرت آدم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر توبہ کی۔ حالانکہ عربی میں اس حدیث کو ضعیف یعنی کمزور کہا گیا ہے، مگر عام لوگ اسے عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ یہی نظریہ لوگوں کو اولیاء کے وسیلے پر ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ فضیلتیں گمراہ عقائد میں بدل جاتی ہیں۔ درست عقیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو درود بھیجا جائے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی۔ انگوٹھے چومنے کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے۔ محبت کا اصل طریقہ اطاعت ہے، نہ کہ خود ساختہ رسومات۔ نتیجہ: اطاعت، توبہ اور اللہ پر اعتماد۔ یہ قصہ کسی درخت یا پھل کا نہیں بلکہ اطاعت، توبہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کا سبق دیتا ہے۔ آدم و حوا نے گناہ کیا، توبہ کی اور معاف کر دیے گئے۔ ابلیس نے گناہ کیا، دلیلیں دی اور ملوم ہوا۔ اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم آدم کا راستہ اپناتے ہیں یا ابلیس کا۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، جو میرے ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو اس کی آیات کا انکار کریں گے وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔